نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة الحاقة اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون انه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين صدق اللہ العظیم۔ سورہ حاقہ کا یہ دوسرا رکوع سورہ واقعہ کے تیسرے رکوع کے بہت مشابہ ہے۔ اس کا بھی آغاز دو آیتیں تھیں جو قسموں پر مشتمل تھی، فلا اقسم بمواقع النجوم وانہ لقسم لو تعلمون عظیم۔ پھر قرآن حکیم کی عظمت کا بیان تھا۔ یہاں بھی دو آیتیں ہیں جو قسموں پر مشتمل ہیں۔ فلا اقسم بما تبصرون، تو نہیں، قسم ہے مجھے ان چیزوں کی جنہیں تم دیکھتے ہو، وما لا تبصرون، اور ان کی بھی جنہیں تم نہیں دیکھتے۔ یعنی یہ دو عالم ہیں جدا۔ ایک عالم وہ ہے کہ جو تمہارے حواس خمسہ کی گرفت میں ہے اور ان کی رسائی اس تک موجود ہے، چاہے یہ کہ آپ نے اس میں اضافہ کر لیا، اپنی بینائی کے لیے مائکروسکوپ کی ایجاد سے اور ٹیلیسکوپ کی ایجاد سے اضافہ کر لیا، لیکن ہے تو بنیادی طور پر یہی ہماری بصارت۔ ایک عالم وہ ہے کہ جو ہمارے اس حواس کی گرفت میں ہے، ایک عالم اس سے ماورا ہے، یہ عالم خلق ہے، وہ عالم امر ہے۔ اور وحی کا معاملہ یہ ہے کہ اس کا ایک جو لنک ہے وہ عالم امر سے متعلق ہے، یعنی فرشتہ، اور دوسری کڑی جو ہے وہ عالم خلق سے متعلق ہے، یعنی رسول بشر، رسول ملک، رسول بشر۔ یہ ہم سورہ حج میں دیکھ چکے ہیں، اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس۔ تو یہاں دونوں کا ذکر کر دیا، تو قسم ہے مجھے ان چیزوں کی بھی جنہیں تم دیکھتے ہو اور ان کی بھی جنہیں تم نہیں دیکھتے۔ انہ لقول رسول کریم، یقیناً یہ قرآن ایک بہت باعزت فرستادہ پیغامبر کا قول ہے۔ قول کیوں کہا؟ اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ حضور ہی کے زبان مبارک سے ادا ہو رہا تھا۔ فرشتے سے سنا حضور نے، حضور سے سنا صحابہ نے، تو گویا کہ یہ آپ کا قول تھی، اس بانی میں نہیں کہ خود آپ کے اپنے ذہن کی پیداوار ہے یا آپ کے اپنے فکر کی جو ہے اس میں آمیزش نہیں، لیکن یہ کہ لوگوں کے سامنے یہ قول رسول کی حیثیت سے آ رہا ہے۔ انہ لقول رسول کریم وما ہوا بقول شاعر، اور یہ کسی شاعر کا قول نہیں ہے۔ قلیلا ما تؤمنون، کم ہی ہے جو ایمان تم لاتے ہو۔ ولا بقول کاہن، اسی طرح یہ کسی کاہن کا قول بھی نہیں ہے، کسی کاہن کا کلام نہیں ہے، نہ شاعر کا کلام ہے۔ قلیلا ما تذکرون، کم ہی ہے نصیحت جو تم حاصل کرتے ہو۔ تنزیل من رب العالمین، اس کا اتارا جانا ہے اس ہستی کی طرف سے جو تمام جہانوں کی مالک و پروردگار ہے۔ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، اب دیکھیے قول سے تقول باب تفاعل بنا۔ میں نے عرض کیا تھا تعلیم کسی کو کچھ سکھانا اور تعلم خود سیکھنا۔ تو قول تو ہے کسی کو کچھ کہنا اور تقول کچھ گھڑ لینا خود۔ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، اگر اس نے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات خود گھڑ کر ہماری طرف منسوب کر دی ہوتی، اخذنا منہ بالیمین، تو پکڑتے ہم اسے داہنے ہاتھ سے۔ ایک داہنا ہاتھ دونوں کا ہو سکتا، اپنے داہنے ہاتھ سے محمد کو پکڑتے صلی اللہ علیہ وسلم، یا محمد کے داہنے ہاتھ سے انہیں پکڑتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ثم لقطعنا منہ الوتین، پھر اس کی گردن ہم کاٹ دیتے۔ فما منکم من احد عنہ حاجزین، اور تم میں سے کوئی نہ ہوتا کہ جو ان کو بچا سکتا۔ یعنی یہ اتنا بڑا جرم ہوتا اگر وہ خود کوئی بات کہہ کر گھڑ کر ہماری طرف منسوب کرتے، یہ ناقابل معافی جرم ہوتا کہ اس کی سزا بھی نقد ملتی، فوراً ملتی، اور تم خواہ کتنی بھی کوشش کرتے اپنے ان صاحب کو پھر اللہ کی اس سزا سے بچا نہیں سکتے تھے۔ یہ سارا کچھ اصل میں یہ بیان کرنے کے لیے کہ اس کا کوئی امکان نہیں ہے، اس کو اپنے ذہن سے نکال دو۔ وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ، اور یہ قرآن تو اصل میں تذکرہ ہے، یاد دہانی ہے۔ یہ حقائق تو فطرت انسانی میں موجود ہیں،
اللہ کی معرفت، اللہ کی محبت روح انسانی کے اندر موجود ہے، دبی ہوئی ہے، بجھی ہوئی ہے. آگ بجھی ہوئی نہ جان، آگ دبی ہوئی سمجھ. اس دبی ہوئی آگ کو ذرا بھڑکانے کے لیے قرآن نازل ہوا ہے. وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنكُم مُّكَذِّبِينَ، اور ہمیں خوب معلوم ہے کہ تمہارے اندر وہ لوگ ہیں جو جھٹلا رہے ہیں، اس کو انکار کر رہے ہیں اس کا. وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ، لیکن پھر یہی قرآن ایک وقت میں حسرت کا موجب بن جائے گا ان کافروں کے لیے. کہیں گے کاش کہ ہم نے اس کی تصدیق کی ہوتی. اب دیکھیے یہاں پھر بالکل وہی سورہ واقعہ کے جو آخری آیات ہیں اس کی طرح کی آیات ہے. وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ، اور یقیناً یہ قرآن جو ہے اس کا اہل ہے، احق ہے، مستحق ہے کہ اس پر یقین رکھا جائے. فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، تو تسبیح کرو اپنے بڑے رب کے نام کی. سورۃ المعارج، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب یہ جوڑا ہے سورہ معارج اور سورہ نوح علیہ السلام، وہ آئے گا بعد میں، وہ جوڑا ہے. سورہ حاقہ اور سورہ نون جوڑے کی شکل میں تھی. سورہ نون میں کوئی انبیاء و رسل نہیں تھے، سورہ حاقہ میں سب کا ذکر تھا، تھوڑا 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 تھوڑا. اسی طریقے سے اب یہ جو سورہ معارج کا معاملہ ہے اور پھر سورہ نوح، یہ جوڑے کی شکل میں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سأل سائل بعذاب واقع، ایک طلب کرنے والے نے عذاب طلب کیا. عام لوگوں کا خیال یہ کہ اس سے مراد ہیں جو کفار کہتے تھے کہ لے آؤ عذاب، لیکن یہ میری رائے متفق ہے. جو شیخ عبد القادر جیلانی، شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ دہلوی، شاہ عبد القادر صاحب موضح القرآن، ان کی رائے یہ ہے کہ یہاں مراد ہے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم. وہ جو بار بار منع کیا گیا جلدی نہ کیجیے، جلدی نہ کیجیے، ان کے بارے میں جلدی نہ کیجیے، یہاں وہ بات آ گئی ہے کہ حضور نے بھی کسی وقت میں طلب کیا ہے کہ اللہ بس اب ان کی رسی مزید دراز نہ کر، اور انہوں نے آخری حد جو ہے اب اس تک اپنے آپ کو پہنچا دیا ہے. سأل سائل بعذاب واقع، ایک مانگنے والے نے ایک عذاب کا سوال کیا کہ جو واقع تو ہو کر رہنا ہے. للکافرین لیس لہ دافع، اور کافروں سے اسے کوئی دفع کرنے والا نہیں ہوگا، دور کرنے والا نہیں ہوگا. من اللہ ذی المعارج، اور اس اللہ کی طرف سے آئے گا جو درجوں والا اللہ ہے، چڑھتے درجوں والا اللہ. اب یہ کہ اس سے مراد کیا ہے؟ اب معراج اور معارج سیڑھی کو بھی کہتے ہیں، اس لیے کہ چڑھا جاتا ہے اس کے ذریعے سے. معراج حضور کا اوپر چڑھنا جو ہے وہ واقعہ معراج ہے، لیکن یہاں اس سے کیا مراد ہے یہ ہم یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے. البتہ یہ کہ جو اگلے آیت آ رہی ہے، تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، وہ اتنا بلند و بالا ہے، اتنا بلند و بالا ہے، اتنا بلند و بالا ہے کہ چڑھیں گے فرشتے اور ارواح اس کی جانب اس ایک دن میں جس کی مقدار 50,000 برس کے برابر ہے. قیامت کا دن ایک تو وہ عام دن ہے جو 2 دفعہ ہم پڑھ چکے ہیں، سورہ الف لام میم سجدہ میں بھی آ چکا، سورہ حج میں بھی آ گیا. اللہ کا عام دن جو تدبیر امر کا جو دن ہے، جس کے لیے کہ پلاننگ ہوتی ہے اس کائنات کی حکومت میں، وہ تو ہے 1000 برس کا. وَإِنَّ يَوْمٍ عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ، لیکن یہ قیامت کا دن ہے. 50,000 سنہ، 50,000 برس. یہ جو ہوگا یعنی پہلے نفخے سے لے کر اور پھر آخری معاملات کے طے ہو جانے تک اس کو ایک دن قرار دے رہا ہے اللہ تعالیٰ، اور یہ ہمارے 50,000 سال کے برابر ہوگا. تو گویا کہ وہ فاصلے اتنے ہیں کہ اس کے اندر وقت لگے گا، بہت بڑا وقت لگے گا. تو اللہ تعالیٰ کی بلندی اور برتری اور اس کے علو کے لیے گویا کہ کہا ذی المعارج، وہ بڑے اونچے درجوں والا ہے. فاصبر صبرا جمیلا، تو اے نبی ابھی صبر کیجئے خوبصورت صبر، یعنی ابھی آپ جلدی نہ مچائیے. وہی بات جو پہلے آ چکی، فلا تعجل علیہم، فلا تعجل علیہم، جلدی نہ کیجئے. فاصبر صبرا جمیلا، ابھی بہت صبر کیجئے خوبصورتی کے ساتھ. ایک صبر ہوتا مارے باندھے کا صبر، کہ جب آپ کے کیے کچھ نہیں ہو رہا تو کیا کریں، صبر ہی کریں. ایک ہے کہ پورے ایک عزم کے ساتھ اور کسی پر اعتماد کرتے ہوئے آدمی کو جو ہے وہ اس کو اپنے معاملات کو مؤخر کرے. انہم یرونہ بعیدا، یہ لوگ دیکھ رہے ہیں اس کو بہت دور. قیامت یا عذاب ان لوگوں کو بہت دور نظر آ رہا ہے. ونراہ قریبا، اور ہم تو اسے اپنے قریب دیکھ رہے ہیں، نگاہوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی نگاہوں میں تو آنے واحد میں پوری کائنات، ماضی حال مستقبل موجود ہے. یوم تکون السماء کالمہل، وہ دن کہ جس دن ہو جائے گا آسمان جیسے کہ پگھلا ہوا تانبا. کالبردۃ کالدہان ہم پڑھائیں سورہ رحمان میں کہ وہ ایسا ہو جائے گا، سرخ ہو جائے گا.
تیل کی تلچھٹ کی طرح. وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ، اور یہ پہاڑ ہو جائیں گے جیسے دھنکی ہوئی روئی یا اون ہو. وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا، اور کوئی دوست کتنا ہی جگری ہو کسی دوسرے دوست کی خبر نہیں لے گا، کچھ نہیں پوچھے گا. يُبَصِّرُونَهُمْ، وہ سب انہیں دکھا دیے جائیں گے، دیکھو وہ جا رہے تمہارے لاڈلے جن کے لیے تم نے یہ سب حرام خوریاں کی تھی، وہ تمہاری جا رہی ہے محبوبہ بیوی جس کی فرمائشوں کے لیے تم نے یہ سارا اوپر نیچے کیا تھا معاملہ، وہ جا رہی ہے، کوئی تمہیں پوچھنے والا نہیں ہے. یبصرونہم، دکھا دیے جائیں گے اچھی طرح ایک ایک کر کے. یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، مجرم جو ہے اس روز چاہے گا کسی طریقے سے اس سے فدیہ میں لے لیا جائے اس کے بیٹوں کو اور اسے چھڑا دیا جائے عذاب سے. اپنے بیٹوں کو فدیہ میں دے کر ان کو جھونک دو جہنم میں، مجھے بچا لو. بیٹے ہی نہیں، اور صاحبت ہی، اپنی بیوی کو بھی، واقعی ہے اپنے بھائی کو بھی، وہ فصیلتہ التی تؤویہ، اور اپنے اس خاندان کو بھی جو اسے پناہ دیا کرتا تھا. وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِیہ، اور جو بھی زمین پر ہے سب کے سب لوگ، اور جھونک دو جہنم میں، کسی طرح مجھے بچا لو. کلا، نہیں ہو نہیں سکے گا. انہا لظیٰ، وہ جو آگ ہے جہنم کی وہ بڑی تپتی ہوئی ہے، بڑی تپش والی ہے. نزاعۃ للشوا، وہ کلیجوں کو کھینچ لینے والی ہے. یہ ایک عجیب آگ ہوگی. اس آگ کو ہم دنیا کی آگ پر قیاس نہ کریں، کیونکہ آگے آئے گا ایک جگہ تطلع علی الافئدہ، وہ دلوں کے اوپر بھڑکے گی. ایک آگ ہوتی ہے جو کھال کو جلاتی ہے، پھر اندر سے آپ کو گوشت کو جلائے گی، پھر کہیں دل تک پہنچے گی، وہ سیدھی دل کو چاٹے گی جا کر یا جگر کو پکڑے گی. اب یہ کوئی جیسے آج کل ہوتا ہے ریڈیشن جو ہوتی ہے، یہ جو ایٹمک ریڈیشن کی آگ ہے، وہ آگ بالکل مختلف قسم کی آگ ہے. اس کے اثرات جو ہیں وہ اس آگ کی طرح نہیں ہے کہ جو آپ لکڑیاں جلا کر آگ نکالتے ہیں یا گیس کے ذریعے سے آگ بناتے ہیں. کلا انہا لظیٰ نزاعۃ للشوا تدعو من ادبر وتولی، وہ پکارے گی جہنم، آؤ کہاں جا رہے ہو پیٹھ موڑ کر، کہاں بھاگے جا رہے ہو. پکارے گی اس کو جو پیٹھ موڑ کر اور پھر جا رہا ہے منہ موڑ کر. وجمع فاوعى، من ادبر وتولی سے مراد یہاں وہ کہ جس نے حضور کی دعوت سے رخ موڑا اور پیٹھ موڑی. وجمع فاوعى، خوب مال جمع کیا اور خوب اس کو کھتے بھر کر رکھا، ساری زندگی اسی میں لگا رہا. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. ان الانسان خلق ہلوعا، واقعہ یہ ہے کہ انسان بہت ہی تھڑ دلا پیدا کیا گیا ہے. احسن تقویم میں بھی قرآن کہتا ہے کہ انسان کو پیدا کیا، اسفل سافلین میں بھی پہنچا دیا. مسجود ملائک بھی ہے اور حلو بھی ہے اور خلق من عجل بھی ہے، خلق ضعیفہ بھی ہے. یہ دونوں چیزیں کہاں کس طرح فٹ بیٹھتی ہیں اس کا یہ موقع نہیں ہے. انسان بڑا تھوڑا پیدا ہوا، اذا مسہ الشر جزوعا، جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو جزع فضا کرتا ہے، لانا و شیون، روتا ہے دھوتا ہے. واذا مسہ الخیر منوعا، کوئی دولت مل جاتی ہے، خیر مل جاتی ہے تو اس کو سمیٹ کر رکھتا ہے کہ کسی اور تک نہ اس کا کوئی حصہ پہنچ جائے، سارا میں سمیٹ لوں. الا المصلین، سوائے ان کے کہ جو نماز کے پابند ہو، نماز پڑھنے والے. یہاں یہ مضمون وہی آ رہا ہے جو سورہ مومنون کی شروع کی 11 آیات میں آیا تھا، یہاں یہ 19 آیات میں وہی مضمون ہے. یعنی تعمیر سیرت کے جو بنیادی جو اساسی جو لوازم ہیں، کن چیزوں سے بندہ مومن کی شخصیت کی تعمیر ہو سکتی ہے. سب سے پہلے نماز. الذین هم علی صلاتہم دائمون، جو اپنی نمازوں میں مداومت کرتے تھے، ہمیشگی پابندی کے ساتھ نماز ادا کرنے والے. والذین فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، اور وہ کہ جن کے مالوں میں معین حق تھا، مانگنے والوں کے لیے بھی اور محرومین کے لیے بھی. یعنی وہ نہیں سمجھتے تھے جو ہمیں مل گیا بس ہمارا ہی ہے، بلکہ وہ سمجھتے تھے کہ اس میں اللہ نے دوسروں کا حق بھی رکھا ہوا ہے. والذین یصدقون بیوم الدین، اور جو قیامت کے دن کی تصدیق کرتے تھے. والذین هم من عذاب ربهم مشفقون، اور وہ لوگ کہ جو اپنے رب کے عذاب سے لرزاں و ترساں رہتے ہیں. ان عذاب ربهم غیر معمون، اور واقعتاً ان کے رب کا عذاب ایسا نہیں ہے کہ جس سے کوئی شخص نچنت ہو سکے، جس سے کوئی شخص نڈر ہو سکے. والذین هم لفروجهم حافظون، اور وہ کہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. الا علی ازواجہم، ما سوائے اپنی بیویوں کے، اور ما ملکت ایمانہم، یا جو ان کی کنیزیں ہیں. فإنہم غیر ملومین، تو ان پر کوئی ملامت نہیں ہے. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئک هم العادون، جو اس سے زائد چاہے اور اس کا قصد کرے تو وہ یقیناً حد سے بڑھ جانے والے ہیں.
والذین هم لاماناتهم وعہدهم راعون، اور وہ لوگ کہ جو اپنی امانتوں اور عہد کا پورا پاس کرنے والے، حفاظت کرنے والے، امانتوں کی حفاظت اور عہد کو پورا کرنا۔ والذین هم بشہاداتهم قائمین، اور وہ لوگ کہ جو اپنے شہادتوں پر قائم رہنے والے ہوں۔ والذین هم علی صلاتهم یحافظون، آخر میں پھر جیسے وہاں تھا، شروع میں نماز آخر میں نماز، وہ لوگ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اولئک فی جنات مکرمون، یہ لوگ ہوں گے کہ جو جنتوں میں باغات میں ہوں گے، جن کا اعزاز کیا جائے گا۔ اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہم ربنا اجعلنا منہم۔ فما للذین کفروا قبلک مہطعین، تو کیا ہو گیا ان کافروں کو اے نبی، یہ آپ کی طرف آتے ہیں دوڑے ہوئے، عن الیمین وعن الشمال عزین، داہنی طرف سے بھی بائیں طرف سے بھی غول کے غول آ رہے ہیں چڑھے ہوئے۔ ایطمع کل امرئ منہم ان یدخل جنت النعیم، کیا ان میں سے ہر شخص اس کا خواہش مند ہے کہ جنت میں داخل کر دیا جائے؟ کلا، نہیں، یہ تو آ رہے ہیں تماشا دیکھنے کے لیے، یہ آ رہے ہیں شور و غل کرنے کے لیے، یہ آ رہے ہیں ہوٹنگ کرنے کے لیے، یہ آ رہے ہیں آپ کا استہزاء کرنے کے لیے، یہ کوئی جنت کی طلب میں بھاگے نہیں آ رہے۔ انا خلقناہم مما یعلمون، ہم نے پیدا کیا ہے جس سے کہ یہ خوب جانتے ہیں کس سے پیدا کیا ہے، گندے پانی کی بوند سے پیدا کیا ہے۔ فلا اقسم برب المشارق والمغارب انا لقادرون، تو نہیں، مجھے قسم ہے تمام مشرقوں کے رب کی بھی اور تمام مغربوں کے رب کی بھی، ہم اس پر قادر ہیں، الا نبدل خیرا منہم وما نحن بمسبوقین، کہ ہم ان کو ہٹا کر ان سے بہتر کوئی مخلوق لے آئیں، اور ہم اس میں کوئی عاجز نہیں آ گئے ہیں۔ یہ چیز جو ہے ہماری جو تخلیقی صلاحیت ہے یا جو ہماری کریٹو انرجی ہے وہ ختم نہیں ہو گئی ہے۔ فذرہم یخوضوا ویلعبوا، تو چھوڑیے اے نبی ان کو دفع کیجیے۔ ان صورتوں میں آپ بار بار یہ لفظ زر دیکھیں گے، چھوڑیے ان کو دفع کیجیے، آپ التفات نہ کریں، آپ رنجیدہ ہوں گے، غمگین ہوں گے، اب ان کی طرف سے توجہ ہٹائیے، جو ایمان لے آئے ہیں ان پر توجہ مرکوز کر دیجیے، ان کی تربیت، ان کی جو اندر کی صلاحیتیں انہیں اور نکھاریے۔ فذرہم یخوضوا ویلعبوا، ان کو چھوڑیے یہ اپنی مین میخ میں لگے رہیں، باتیں بنانے میں، خوش گپیوں میں کھیلتے رہیں، حتی یلاقوا یومہم الذی یوعدون، یہاں تک کہ ان کی ملاقات ہو ان کے اس دن سے جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ یوم یخرجون من الاجداث سراعا، جس دن کے نکلیں گے یہ اپنی قبروں سے دوڑتے ہوئے، کانہم الی نصب یوفضون، گویا کہ وہ کسی ایک نشانی کی طرف دوڑتے جا رہے ہیں، مقابلہ کر رہے ہیں، جیسے کہیں مسابقت ہوتی ہے دوڑنے کی اور کوئی جگہ مقرر ہوتی ہے، جو پہلے وہاں پہنچ گیا وہی جیتا، اس انداز میں دوڑ رہے ہوں گے۔ خاشعۃ ابصارہم، ان کی نگاہیں جو ہے زمین میں گڑی ہوئی ہوں گی، ترہقہم ذلہ، ان کے اوپر مایوسی اور ذلت کی سیاہی جو ہے چھائی ہوئی ہوگی۔ ذالک الیوم الذی کانوا یوعدون، وہ ہوگا ان کا وہ دن جس کا کہ ان سے وعدہ کیا گیا تھا۔ سورۃ نوح علیہ الصلوۃ والسلام، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا ارسلنا نوحا الی قومہ، میں نے آپ کو بتایا تھا 2 رکوع سورہ ہود میں مکمل 2 رکوع ہیں، وہ زیادہ لمبے ہیں ان 2 رکوعوں سے حضرت نوح کے حالات پر، باقی ایک ایک رکوع تو مختلف مقامات پر آیا ہی ہے، باقی ایک یہ مالی تذکرے بھی ہوئے ہیں چھوٹی صورتوں میں، یہ مکمل صورت ہے کہ جو حضرت نوح علیہ السلام ہی کے حالات پر ہے۔ انا ارسلنا نوحا الی قومہ ان انذر قومک من قبل ان یاتیہم عذاب علیم، ہم نے بھیجا تھا نوح کو اس کی قوم کی جانب کہ خبردار کر دو اپنی قوم کو اس سے پہلے کہ ان پر دردناک عذاب آ جائے۔ قال، اب یہ اس امتثال امر میں اللہ کے اس حکم کی تعمیل میں اپنی قوم سے مخاطب ہیں۔ قال یا قوم انی لکم نذیر مبین، انہوں نے کہا ہے میری قوم کے لوگوں میں تمہارے لیے خبردار کرنے والا ہوں واضح اور صریح طور پر، ان اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعون، کہ اللہ کی بندگی کرو، اس کا تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو۔ رسول کی دعوت کا یہ جزو لازم ہوتا ہے کہ اللہ کی بندگی، میری اطاعت۔ نبی ایسی بات نہیں کہتا، شخصی اطاعت کی بات نہیں کرتا نبی یہی کہے گا، جیسے کہ حضرت یوسف کا بعض ہم نے سورہ یوسف میں پڑھا ہے، ان الحکم الا للہ امر اللہ تعبدوا الا ایاہ ذلک الدین القیم، بات وہاں ختم ہو جاتی ہے۔ رسول آتا ہے تو اللہ کا نمائندہ بن کر آتا ہے، پھر اس کی اطاعت ہی اللہ کی اطاعت ہے، اللہ کی اطاعت اسی کی اطاعت کے ذریعے سے ہوتی ہے۔ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ ومن یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ اعبدوا اللہ واتقوا واطیعون یغفر لکم من ذنوبکم، اللہ تعالیٰ تمہارے کچھ گناہوں کو بخش دے گا۔ کچھ کو کیوں بخش دے گا؟ سب کو کیوں نہیں بخشے گا؟ اس لیے کہ حقوق العباد کے معاملے میں ذرا استثناء ہے، البتہ اللہ اپنے حق جو ہے وہ معاف فرما دے گا۔ وَيُؤَخِّرْكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور پھر تمہیں
فریش لیز آف ایگزسٹنس عطا کرے گا تمہیں، اور مؤخر کر دے گا ایک وقت معین تک کے لیے، وہ عذاب اب ٹل جائے گا اور ایک اور مدت تمہیں مل جائے گی، فریش لیز آف ایگزسٹنس۔ ان اجل اللہ اذا جعل یؤخر، ویسے یہ جان لو کہ جب اللہ کی وہ معین وقت آ جاتا ہے پھر مؤخر نہیں کیا جا سکتا۔ ابھی تو موقع ہے، تم توبہ کر لو، رجوع کرو تو وہ وقت ٹل جائے گا، لیکن جب وہ آ گیا، آ دھمکے گا، پھر نہیں تو ٹالا جا سکے گا۔ لو کنتم تعلمون، کاش کہ تمہیں علم ہو۔ قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا، نوح نے عرض کیا پروردگار میں نے اپنی قوم کو پکارا رات کے وقت بھی دن کے وقت بھی، فلم یزدہم دعائی الا فرارا، تو میری ساری دعوت اور تبلیغ کے نتیجے میں ان کے اندر تو نفرت اور بھاگنا ہی بڑھتا چلا گیا، مجھ سے دور ہی بھاگتے چلے گئے، دور ہٹتے چلے گئے۔ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ، اور جب بھی میں نے ان کو پکارا اور دعوت دی تاکہ پروردگار تو انہیں بخش دے، جعلوا اصابعهم فی آذانہم، انہوں نے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ٹھوس لیں، واستغشوا ثیابہم، اور اپنے کپڑے بھی اپنے سروں کے اوپر بڑھ لیے تاکہ کوئی آواز جو ہے نور کی جانی نہ پائے۔ اور یہی نقشہ تھا، خاص طور پہ ابو لہب یہی کر کے نکلتا تھا حضور کے پیچھے مکے میں کہ لوگوں اس کی بات نہ سننا، اور خود اپنے کانوں میں اس نے روئی بھی ٹھوسی ہوتی تھی تاکہ کوئی کلمہ جو ہے قرآن مجید کا کوئی لفظ کان میں پڑ نہ جائے، پھر تو یہ کہ تاثیر ہو جائے گی اس کی۔ تو وہ بھی اپنے آپ کو بچاتے تھے۔ واستغشوا ثیابہم واصروا واستکبروا استکبارا، اور انہوں نے ضد کے اوپر اڑ گئے ہیں اور انہوں نے استکبار کیا، تکبر کیا ہے، بہت بڑا گھمنڈ کیا ہے۔ ثم انی دعوتہم جہارا، پھر اے پروردگار میں نے انہیں بلند آواز سے بھی پکارا۔ ثم انی اعلنت لہم، پھر میں نے اعلانیہ بھی پکارا۔ واسررت لہم اسرارا، پھر میں نے انہیں خفیہ خفیہ بھی، ایک ایک کے پاس جا کر بھی، پی پی کال جس کو ہم کہتے ہیں، پی پی کال کے ذریعے سے بھی میں نے تیری دعوت پہنچائی۔ فقلت استغفروا ربکم، تو میں نے اس سے کہا اپنے رب سے کہا استغفار کرو اپنے رب سے، انہ کان غفارا، وہ بڑا بخشنے والا ہے، یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ تو آسمان کو تم پر چھاجو برستا چھوڑ دے گا، بارشیں برسائے گا، ممکن ہے کہ اس وقت قحط آیا ہوا ہو اس عالم میں، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور تمہیں مدد دے گا، اضافہ کر دے گا تمہارے اموال میں بھی اور تمہاری اولاد میں بھی، نفری بھی بڑھا دے گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، اور تمہارے لیے باغات بنائے گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، تمہارے لیے ندیاں اور دریا بہا دے گا، مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا، تمہیں کیا ہو گیا ہے تم اللہ کی عظمت کے ظہور کا کوئی انتظار نہیں کرتے، کہیں اللہ کی غیرت جوش میں آ جائے وہ تمہیں پکڑ لے فوراً، تمہیں کوئی کھٹکا نہیں، کوئی اندیشہ نہیں۔ جیسے سورہ ملک میں ہم نے پڑھا تھا آمنتم من فی السماء یخسف بکم الارض فاذا ہی تمور، تمہیں کوئی ڈر نہیں ہے کہ کہیں اللہ تمہیں زمین میں دھسا نہ دے۔ آمنتم من فی السماء یرسل علیکم حاصبا، تمہیں کوئی اندیشہ نہیں کہ کوئی جھکڑ جو ہے پتھروں کی بارش میں لانے والا جھکڑ نہ تم پر اللہ بھیج دے، اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ وقد خلقکم اطوارا، اس نے تمہیں پیدا کیا ہے درجہ بدرجہ، کئی طور اطوار سے گزار کر، وہ نطفہ اور علقہ اور مضغہ سب تمام مجھ سے گزارا ہے۔ الم تروا کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا، تم دیکھتے نہیں ہو کیسے اللہ نے 7 آسمان بنائے ہیں ایک دوسرے پر تہ برتے ہیں۔ وجعل القمر فیہن نورا، اور پھر اس نے ان آسمانوں کے اندر چاند کو رکھ دیا ہے ایک روشنی کا ذریعہ بنا کر۔ وجعل الشمس سراجا، اور سورج کو بنا دیا ہے روشن چراغ۔ واللہ انبتکم من الارض نباتا، اور اللہ نے تمہیں زمین سے اگایا ہے جیسے اگایا جاتا ہے۔ اب یہ آیت بھی قرآن مجید کی ان آیات میں سے ہے کہ جو اوریجن آف اسپیشیز اور کریشن آف مین کے جو جدید سائنٹیفک نظریات ہیں ان سے مطابقت رکھتی ہے۔ اب یہ نہیں ہے کہ آگ کی تغاری، وہ گارے کی تغاری بنا کر جیسے کہ وہ کوئی کمہار جو ہے برتن بناتا ہے، نہیں، اگایا ہے تمہیں جیسے کہ زمین سے اگایا جاتا ہے۔ اب یہ جو ہے واللہ انبت، پیدا اگتا ہے، پیدا جو ہے پودا جلدی اتنے ایک وقت میں نہیں ہو جاتا، اس کو وقت لگتا ہے، پھر وہ بڑھتا ہے۔ اسی طریقے سے یہ کریشن جو ہے یہ ایک بہت لانگ ڈران پروسیس رہا ہے۔ واللہ عالم۔ واللہ انبتکم من الارض نباتا، اللہ نے تمہیں اگایا ہے زمین سے جیسے کہ نباتات کو اگایا جاتا ہے۔ ثم یعیدکم فیہا، پھر وہ تمہیں اس میں لے جائے گا دوبارہ، ویخرجکم اخراجا، پھر نکال لے گا جیسے کہ نکالا جاتا ہے۔ واللہ جعل لکم الارض بساطا، اللہ نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنا دیا ہے۔ لتسلکوا منہا سبلا فجاجا، اور تاکہ تم چلو اس میں راستے بنا لو۔ آج کل تو ہائی ویز ہے، پہلے بھی یہ ہے کہ وہ جو چوڑی کشادہ جو ہوتی تھیں وادیاں، وہ گویا کہ ان کی ہائی ویز تھیں، ادھر بھی پہاڑ کھڑا ادھر بھی پہاڑ کھڑا، درمیان میں وادی میں چل رہے ہیں، وہ ان کی نیچرل ہائی ویز تھی۔ قال نوح رب انہم عصونی، فریاد کی نوح نے پروردگار انہوں نے میری نافرمانی کی،
وَاتَّبَعُوا مَن لَّمْ يَزِدْهُ مَالُهُ وَوَلَدُهُ إِلَّا خَسَارًا، انہوں نے پیروی کی ہے انہی لوگوں کی کہ جن کو ان کے مال اور اولاد نے سوائے خسارے کے اور کوئی شے نہیں دی. یعنی ان کو اے پروردگار تو نے مال دیا، اولاد دی، دولت دی، وجاہت دی، جس کی وجہ سے ان میں سرکشی ہوئی، ان کے اندر جو ہے گمراہی آئی اور وہ سرکش ہو گئے، اور وہ سردار جو انہی کی یہ پیروی کر رہے ہیں. اب تو جن لوگوں کو ان کے مال و اولاد نے گمراہ کیا ہے انہوں نے انہی کی پیروی کی، میری بات نہیں سنی. وہ مکروا مکرا کبارا، اور ان لوگوں نے سرداروں نے بہت بڑا مکر کیا ان کے ساتھ، بڑی چال چلی ہے ان کے ساتھ، بڑے پروپیگنڈے سے اور سٹل انداز میں ان کو جو ہے اس راستے کے اوپر چلایا ہے. کیا کہا انہوں نے؟ قالوا لا تذرن آلہتکم، دیکھو نا مت چھوڑنا اپنے معبودوں کو، تمہارے آباء و اجداد کے اور اسلاف کے معبود جو چلے آ رہے ہیں ان کو نہ چھوڑ دینا. لا تذرن آلہتکم ولا تذرن ودا، دیکھو وہ ود وہ بہت بڑا دیوتا، اور ولا سوان وہ سوا، ولا یغوس اور وہ غوث یغوس، و یعوق اور نصر، یہ 5 ان کے بڑے بڑے بت تھے. اور اس پہ تقریباً اجماع ہے کہ یہ در حقیقت 5 اولیاء اللہ تھے، بہت اونچے مرتبے والے. اور ان کے بعد پھر ان کو وسیلہ بنایا گیا، ذریعہ بنایا گیا. وہ ہمارے شفعاء ہیں اللہ کے ہاں، وہ اللہ کے محبوب بندے ہیں. اور پھر ہوتے ہوتے ان کے ساتھ ایک رابطہ ذہنی قائم کرنے کے لیے ان کے بت بنا لیے گئے. یہ ہے اصل میں ان 5 بتوں کی تاریخی حیثیت، کہ جو اصل میں یہ سب کے سب اولیاء اللہ تھے، اللہ کے نیک بندے تھے. ود اور سوا اور یغوس و یعوق اور نصر، یغوس کا لفظ تو پھر غوث سے بنتا بھی ہمارے ہاں. وقد اضلوا کثیرا، انہوں نے بہتوں کو گمراہ کیا ہے. ولا تزد الظالمین الا ضلالا، تو اے پروردگار اب تو ان ظالموں کو سوائے گمراہی کے اور کسی شے میں اضافہ نہ کیجو. اب یہ ہے دکھی دل، جب ایک انتہا تک بات پہنچ چکی ہوتی ہے، 950 برس ہو چکے ہیں، لہذا وہ دکھی دل کی صدا ہے یہ ساری. بڑا پیارا شعر ہے فارسی کا، تا دل صاحب دل نامت بے درد، ہیچ قوم را خدا رسوا نہ کرد. جب تک کسی صاحب دل کا درد جو ہے، صاحب دل کا دل جو ہے اس میں درد پیدا نہیں ہو جاتا. اس کو جب صدمہ ہو، صاحب دل ہو، تا دل صاحب دل نامت بے درد، ہیچ قوم را خدا رسوا نہ کرد. اللہ تعالیٰ کسی قوم کو رسوا نہیں کرتا، لیکن جب کسی صاحب دل کے درد میں، دل میں وہ درد پیدا ہو جائے تو پھر قوموں کی ہلاکت ہوتی ہے. تو یہ صاحب دل کا دل درد مند ہے. وقد اضلوا کثیرا ولا تزد الظالمین الا ضلالا مما خطیئاتهم اغرقوا، اپنی خطاؤں کی وجہ سے وہ غرق کر دیے گئے. وادخلوا نارا، اور پھر وہ داخل کر دیے گئے آگ میں. فلم یجدوا لهم من دون اللہ انصارا، تو نہ پایا انہوں نے اپنے لیے اللہ کے سوا کوئی مددگار. وقال نوح، ابھی حضرت نوح کے جذبات جو ہیں وہ ابھی ٹھنڈے نہیں پڑے ہیں، یعنی ان کے ذرا ابھی وہ جو اندر ان کے وہ بھٹی دہک رہی ہے اس کا ابھی اور اظہار ہو رہا ہے. وقال نوح، کہا نوح نے، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، پروردگار اب تو اس زمین پر کافروں کا ایک گھر بھی آباد مت چھوڑ، تباہی مکمل ہو، خاتمہ ان کا مکمل. لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا انک ان تذرہم، اگر تم نے آپ نے ایک گھر بھی چھوڑ دیا، یضلوا عباد، یہ پھر گمراہ کریں گے تیرے بندوں کو. ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، اور ان کی اولاد میں سے بھی فاسق اور فاجر اور کافروں کے کوئی نہیں اٹھ سکتا. یعنی ان کی تو سرشت ماری جا چکی ہے، ان کی فطرت جو ہے پرورٹڈ ہو چکی ہے. اب ان کی آئندہ نسلوں سے بھی کسی خیر کی کوئی توقع نہیں. رب اغفر لی ولوالدی، اے رب بخش دے مجھے اور میرے والدین کو. ولمن دخل بیتی مومنا، اور جو بھی میرے گھر میں صاحب ایمان داخل ہو جائے. وللمؤمنین والمؤمنات، اور اہل ایمان مردوں کو بھی اہل ایمان عورتوں کو بھی. ولا تزد الظالمین الا تبارا، مت اضافہ کیجو ان ظالموں کے حق میں مگر بربادی کا. اب پھر یہ ایک صورت آ رہی ہے جو منفرد نوعیت کی ہے، سورہ جن، اور یہ پورے قرآن میں اس اعتبار سے منفرد ہے. صرف ایک مقام پر ہم دیکھ آئے ہیں سورہ احقاف میں جنات کا حضور کی خدمت میں آنا، بغیر اس کے کہ حضور کو معلوم ہوا ہو. وہ قرآن سن کر گئے ہیں اور داعی بن کر اپنی قوم میں انہوں نے جنات کے اندر دعوت جو ہے حضور کی رسالت کی شروع کر دی. یہاں اس کی قدر تفصیل ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اوحی الی، شروع ہی ہو رہا ہے، اے نبی کہہ دیجیے مجھ میری طرف وحی کی گئی ہے. یہ یعنی جنات کے آنے کا، جماعت میں شریک ہونے کا یا نماز قرآن سننے کا حضور کو علم نہیں ہوا، بعد میں اللہ نے وحی کے ذریعے سے بتایا ہے. قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن، کہ جنوں کی ایک جماعت نے قرآن سنا. فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا، تو
تو انہوں نے جا کر کہا ہم نے تو ایک بڑا عمدہ بہت ہی دل فریب قرآن سنا ہے، حسین، دل کو لبھانے والا، یہدی الی الرشد، جو سعادت اور نیکی اور خیر اور ہدایت کی طرف رہنمائی کرتا ہے، فآمنا بھی، ہم تو اس پر ایمان لے آئے، ولن نشرک بربنا احدا، ہم اپنے رب کے ساتھ اب کسی کو شریک نہیں کریں گے، وانہ تعالی جد ربنا، اور ہمارے پروردگار جو ہے ہمارا رب، اس کی شان بہت بلند ہے، متخذ صاحبۃ ولا ولدا، نہ اس نے کوئی جوڑو اختیار کی ہے بیوی اور نہ کوئی اس کی اولاد ہے، وہ اس سے لم یلد ولم یولد، وہ اس سے بلند بالا ہے، وانہ کان یقول سفیہنا علی اللہ شططا، اور یقیناً ہمارا جو بے وقوف تھا وہ اللہ کے بارے میں بڑی ہی غلط باتیں کرتا تھا، یعنی ابلیس نے جو پٹی پڑھائی تھی کہ اس کی اولاد بھی ہے، اس کا وہ بھی ہے، وہ ہمارا تو ہے، جنات میں سے ہے، لیکن وہ ہمارا بے وقوف جو ہے وہ در حقیقت سفیہ جو ہے، اس نے جو باتیں کی تھی وہ غلط تھی، اصل حقیقت وہ ہے جو اب ہمیں معلوم ہو گئی، اللہ کے نہ کوئی بیوی ہے، نہ کوئی بیٹا ہے، نہ کوئی اولاد ہے، وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اور ہم نے تو یہ سمجھا تھا کہ جنات اور انسانوں میں سے کوئی بھی اللہ پر کوئی جھوٹ بات گھڑ کر نہیں کہے گا، ہم تو اس یعنی خوش اعتمادی میں اور حسن ظن میں اس کی بات کو مانتے رہے کہ کاہے کو کوئی شخص اللہ کے اوپر کوئی غلط بات جو ہے منسوب کرے گا، لیکن وہ ہمیں گمراہ کرتا رہا، وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ رِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا، اور یہ بھی معاملہ تھا کہ یہ انسان لوگ جو ہیں بنو آدم، یہ جنات کی پناہ طلب کرتے رہتے تھے، جس سے کہ ان جنات کے اندر جو ہے سرکشی اور بڑھ گئی۔ یہ اصل میں عربوں کا رواج تھا کہ جب سفر کرتے تھے تو اب رات کو کسی وادی میں ٹھہرنا ہے، وہ سمجھتے تھے کہ یہ ویران وادیاں جو ہیں یہاں جنات آباد ہیں، تو کوئی سردار جو ہے ان کا جن ہوگا، تو وہ کہتے تھے ہم آج کی رات اس وادی کے جن کی پناہ میں آتے ہیں۔ اب وہ جن سنتے ہوں گے کہ یہ انسان جو ہے بنایا تو اللہ نے اس کو اشرف المخلوقات تھا اور فرشتوں تک کو جھکوا دیا تھا، یہ تو ہماری پناہ طلب کر رہے ہیں، تو یہ کتنے گر گئے ہیں، تو اس سے ان کے اندر اور سرکشی پیدا ہوئی۔ وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا، انہوں نے بھی یہ سمجھا تھا جیسے کہ تم سے سمجھا تھا کہ اللہ کسی کو نہیں اٹھائے گا، اس کے دو معنی ہیں، یعنی چونکہ 600 برس بیت گئے تھے کہ کوئی نبی نہیں آیا تھا دنیا میں، تو گویا کہ ہم نے یہ سمجھا تھا کہ اب نبوت ختم ہو چکی، اب اللہ کسی اور کو نبی بنا کر نہیں بھیجے گا، یہ ہمارا گمان تھا، یا اس کے معنی یہ ہے کہ ہمارا گمان یہ تھا کہ بعد سے بعد موت نہیں ہوگی، اٹھایا نہیں جائے گا، لیکن میرے خیال میں پہلی رائے زیادہ صحیح ہے، اس لیے آگے فرمایا وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ، ہم نے آسمان کو ٹٹولا، فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا، ہم نے دیکھا ان میں تو بڑے پہرے لگ گئے ہیں اور بڑے آگ کے انگارے میزائل جو ہیں کھڑے ہوئے ہیں داغنے کے لیے، یہ جو انتظامات ہوتے ہیں یہ ہوتے ہیں کسی وحی کے نزول کے وقت، تو ہم تو وَإِنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ، اور ہم وہاں بیٹھا کرتے تھے کچھ سننے کے لیے، ملائے اعلیٰ کی باتیں، کچھ فرشتوں کی باتیں سنتے تھے، پھر جا کے کاہنوں کے کانوں میں پھونک مارتے تھے، وہ اپنا دھندا چلاتے تھے، تو یہ سارا معاملہ اب جو ہم نے دیکھا تو وہاں تو بڑے پہرے لگے ہوئے ہیں، اور شاید اسی لیے یہ تلاش میں نکلے تھے کہ اللہ نے پھر ان کو پہنچا دیا حضور کی خدمت میں۔ وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَن يَسْتَمِعِ إِلَيْنَا يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا، جو اب سننے کی کوشش کرے گا وہ پائے گا ایک شہاب کو اپنی طاق میں لگا ہوا، کہ وہ ایک میزائل جو ہے وہ اس کے اوپر فائر کر دیا جائے گا فوراً۔ وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌّ أُرِيدَ بِمَن فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا، اور یہ کہ ہم یہ نہیں جانتے کہ آیا زمین والوں کی شامت آ گئی ہے، ان کے لیے کوئی شر کا ارادہ کیا گیا ہے، یا یہ کہ ان کے رب نے ان کے لیے کسی بھلائی کا فیصلہ کیا ہے۔ یعنی رسالت کے آنے کے بعد دو ہی باتیں، یا تو وہ قوم ہلاک ہوگی، اب جیسے قوم نوح، قوم ہود، قوم صالح، اگر وہ قوم انکار کر دے گی تو گویا کہ یہ رسالت کا آنا ان کے لیے شر ہو جاتا ہے، اس معنی میں اشر ارید بمن فی الارض، کہ ان کے عذرات لنگ اب ختم ہوئے، اتمام حجت ہو گئی، پھر ان کو بلیا بیٹ کر دیا گیا، یا یہ کہ اللہ تعالیٰ کسی بھلائی کا راستہ نکال رہا ہے، ہم نہیں جانتے۔ وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ، اور دیکھو ہم میں سے نیک لوگ بھی ہیں، نیک جن بھی ہیں، اور اس کے برعکس قسم کے لوگ بھی ہیں، برے بھی ہیں۔ کُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا، اور ہم تھے مختلف راستوں پر، پگڈنڈیوں پر ہم چل رہے تھے۔ وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن نُّعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَن نُّعْجِزَهُ هَرَبًا، اور ہم نے یہ جان لیا ہے کہ ہم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، تھکا نہیں سکتے، نہ زمین میں نہ یہاں سے بھاگ کر، اللہ کی پکڑ سے بچ کر جانا ہمارے لیے ممکن نہیں ہے۔ وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَىٰ آمَنَّا بِهِ، اور دیکھو بھائی ہم نے تو جب وہ ہدایت کی باتیں سنی ہم ایمان لے آئے۔ فَمَن يُؤْمِن بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا، تو جو کوئی بھی اپنے رب پر ایمان لائے گا اسے کوئی اندیشہ نہیں ہوگا اس کا کہ اس کو کوئی نقصان دیا جائے یا اس پر کوئی زیادتی کی جائے۔ وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ، اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ہم میں مسلم بھی ہیں اور نا انصاف بھی ہیں۔
فمن اسلم فاولئک تحروا رشدا، تو جو اسلام کے راستے پر اور اللہ کی اطاعت کے راستے پر آ گئے تو انہوں نے تو گویا کہ خیر کی اور نیکی کی اور کامیابی کی راہ جو ہے وہ ڈھونڈ نکالی۔ وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، اور جو لوگ جو ہے ناانصاف ہیں، ظلم کرنے والے، وہ تو پھر جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ یہ گویا کہ پوری دعوت جو ہے وہ دعوت نبوت، دعوت رسالت، دعوت ایمان پوری کی پوری سارے فلسفے کے ساتھ جنات نے پیش کر دی۔ اب یہاں آگے بات ہو رہی ہے، جنوں کا کلام ختم ہوا۔ وَأَن لَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر یہ لوگ سیدھے راستے پر قائم رہتے تو ہم انہیں خوب پانی پلاتے، سیراب کرتے۔ یعنی ہر رسول کے آنے کے بعد کچھ عرصے لوگ سیدھے راستے پر رہے، پھر ٹیڑھے ہو گئے۔ اگر سیدھے ہی رہتے تو ہماری رحمتیں شامل حال رہتی، جیسے کہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ لو ان اہل الکتاب اقاموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیہم من ربہم لاکلوا من فوقہم ومن تحت ارجلہم، اگر انہوں نے تورات اور انجیل کو قائم کیا رکھا ہوتا تو ان کے سروں کے اوپر سے بھی اللہ کی نعمتوں کی بارش ہوتی، ان کے قدموں کے نیچے سے بھی ہوتی۔ لنفتنہم فیہ، اور یہ نعمتیں ہماری اس لیے ہوتی ہیں کہ ہم اس میں آزمائیں۔ ومن یعرض عن ذکر ربہ یسلکہ عذابا صعدا، جو کوئی بھی اپنے رب کے ذکر سے اعراض کرے گا تو اس کو تو پھر اللہ تعالیٰ چڑھاتا ہے، اس کو چلاتا ہے چڑھتے ہوئے عذاب پر، عذاب کی شدت میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، دیکھو مسجدیں اللہ کے لیے ہوتی ہیں، اللہ کے ساتھ کسی اور کو مت پکارو۔ ایک رائے یہ بھی ہے کہ مسجد سے مراد ہمارے جسم کے وہ اعضاء ہیں جن پر ہم سجدہ کرتے ہیں، یہ اللہ کے بنائے ہوئے، اللہ کے لیے ہوئے ہیں، یہ سجدے کے لیے استعمال نہیں ہونے چاہیے یہ اعضاء سوائے اللہ کے کسی کے لیے، تو اللہ کے علاوہ کسی کو پکار نہیں۔ وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا، اور انہوں نے کہا جلات نے جب اللہ کا بندہ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھڑا ہوتا ہے، ان کو پکارتا ہے، دعوت دیتا ہے، اللہ کا کلام سناتا ہے، تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے وہ لوگ اس کے اوپر جو ہے وہ ہجوم کر لیں گے، اس کو جو ہے قابو میں کر لیں گے۔ قُلْ إِنَّمَا أَدْعُو رَبِّي، اے نبی کہہ دیجئے میں پکار رہا ہوں، بلا رہا ہوں اپنے رب کو، اپنے رب سے دعا کر رہا ہوں، وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا، اور میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا، دیکھو میں اس کا کوئی مدعی نہیں ہوں کہ میرے ہاتھ میں تمہارا کوئی نفع ہے یا نقصان ہے۔ قُلْ إِنِّي لَن يُجِيرَنِي مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ، اور کہہ دیجئے نبی مجھے اللہ کے مقابلے میں کوئی پناہ نہیں دے سکے گا، کوئی نہیں بچا سکے گا اللہ کی پکڑ سے۔ وَلَنْ أَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، اور نہ میں پاؤں گا اس کے سوا کوئی پناہ گاہ، إِلَّا بَلَاغًا مِنَ اللَّهِ وَرِسَالَاتِهِ، مگر ایک ہی راستہ میرے لیے ہے اور وہ یہ کہ میں اللہ کی رسالات اور اس کے پیغام جو ہے وہ پہنچاتا رہوں، یہ کام کرتا رہوں گا تو میرے لیے عافیت ہے، خیر ہے، اور اگر یہ میں کام چھوڑ دوں تو تم مجھے پھر اللہ کی پکڑ سے بچا نہیں سکو گے۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کریں گے ان کے لیے پھر جہنم کی آگ ہے جس میں وہ رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ۔ حَتَّىٰ إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ، یہاں تک کہ جب وہ دیکھ لیں گے جب وہ جس کا وعدہ کیا جا رہا تھا، فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضْعَفُ نَاصِرًا وَأَقَلُّ عَدَدًا، تب انہیں معلوم ہو جائے گا کہ کون ہے کمزور اپنے مددگاروں کے اعتبار سے اور کون ہے کم تعداد کے اعتبار سے۔ یہ مکے والے کہتے تھے، ابو جہل کہتے تھے دیکھو میری بیٹھک ہمیشہ بھری رہتی ہے، میرے پاس کتنے لوگ رہتے ہیں، میرے پاس ہمیشہ مہمان ہوتے ہیں، اور محمد تمہارے پاس کون ہے؟ کوئی بھی نہیں، یہ لوگ کمی کاری لوگ آ کر بیٹھتے ہیں تمہارے پاس۔ اس وقت پتہ چل جائے گا کہ کون جو ہے کس کے حامی زیادہ تھے اور کس کی قوت زیادہ تھی۔ قُلْ إِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ مَا تُوعَدُونَ أَمْ يَجْعَلُ لَهُ رَبِّي أَمَدًا، کہہ دیجئے نبی کہ مجھے نہیں معلوم کہ آیا وہ شے جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے قریب آ چکی ہے یا یہ کہ ابھی میرا پروردگار اس میں کچھ مہلت دے گا، کچھ تاخیر کر دے گا، یہ میں نہیں جانتا۔ یہ سورہ انبیاء کے اندر بھی ہم پڑھ چکے ہیں۔ ان ادری قریب ام بعید ما توعدون، عالم الغیب وہ ہے غیب کا جاننے والا، فلا یظہر علی غیبہ احدا، وہ اپنے غیب پر مطلع نہیں فرماتا ہے کسی کو، الا من ارتضی من رسول، سوائے اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہے۔ یعنی جو غیب کا علم ہے، جو ہمارے لیے عالم غیب ہے، اس کا کچھ نہ کچھ علم اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو دیتے ہیں، تبھی تو وہ نبی بنتے ہیں۔ ہمارے لیے فرشتہ غیب ہے، فرشتے کو حضور کو دکھا دیا۔ ہمارے لیے جنت جو ہے وہ غیب میں ہے، جنت کی سیر حضور کو کرا دی ہے، آگ دکھا دی ہے، دوزخ بھی دکھا دی ہے، ملکوت کی سیر کرا دی ہے۔ تو یہ تو غیب کا جتنا چاہے اللہ علم دے دیتا ہے۔ الا من ارتضی من رسول فانه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا، پھر اس رسول کے سامنے اور پیچھے وہ اپنے پہرے دار لگائے رکھتا ہے، لِيَعْلَمَ أَنْ قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ، تاکہ یہ بات اچھی طرح واضح ہو جائے کہ انہوں نے اپنے رب کے پیغامات کو صحیح پہنچا دیا ہے، کوئی شیطانی آمیزش نہ ہونے لگے،
کہ وہ بات کر رہے ہیں کوئی شیطان بھی اپنی آواز میں آواز ملا کر کوئی بات شامل کر دے، نہیں، وہ پہرے ہوتے ہیں کہ تاکہ وہ جو پروردگار کی رسالت کے پیغامات ہیں ان میں کہیں بھی کسی درجے کی کوئی آلائش اور آمیزش نہ ہو سکے۔ لِيَعْلَمَ أَنْ قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ، اور اللہ تعالیٰ نے احاطہ کیا ہوا اس کا جو کچھ کہ ان کے پاس ہے، وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا، اور ہر چیز کی اس نے جو ہے اپنے ہاں تیار کر رکھی ہے، انوینٹری، ہر شے جو ہے اس کے ہاں گنتی کے ساتھ موجود ہے۔ سورۃ المزمل، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب یہ سورت جو ہے یہ بھی بالکل ابتدائی دور کی صورتوں میں سے ہے۔ پہلی وہی میں نے آپ کو بتایا تھا جہاں تک میں تحقیق کر سکا ہوں، اس میں کچھ تھوڑی سی آراء کا اختلاف ہے، سورہ علق کی 5 آیات، پھر دوسری وہی سورہ نون کی 7 آیات، نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون، پھر یہ سورہ مزمل کی 10 آیات ہے، پھر سورہ مدثر کی 7 آیات ہے، پھر سورہ فاتحہ ہے مکمل جو 7 آیات پر مشتمل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا المزمل، اے کپڑے میں لپٹ کر لیٹنے والے، قم، کھڑے ہو جاؤ، قم اللیل، کھڑے رہا کرو رات کو، الا قلیلا، سوائے اس کے 2 معنی کیے گئے، کسی شب اگر نہ ہو سکے تو ٹھیک ہے، معافی ہے، اور ایک یہ کہ نہیں، سوائے رات کے تھوڑے سے حصے کے، تھوڑا سا حصہ آرام کے لیے رکھو، باقی پوری رات جو ہے اللہ کی یاد کے لیے وقف کر دو۔ اس کی وضاحت کر دی، نصفہ، آدھی رات، او انقص منہ قلیل، یا اس سے کچھ کم کر لو، یعنی 1/3 رات رہ جائے گی، اور زد علیہ، یا اس آدھی پر بھی زیادتی کرو، یعنی 2/3 کر لو، ورتل القرآن ترتیلا، اور ٹھہر ٹھہر کر قرآن مجید کو پڑھتے رہو، تکرار کرتے رہو، تکرار کرتے رہو، ہیمر کرو اس قرآن کو، اپنے اندر اتار لو، آپ کے رگ و پے میں، ریشے ریشے میں یہ قرآن اتر جائے۔ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، ہم آپ پر عنقریب بہت بھاری بات ڈالنے والے ہیں۔ وہ بھاری بات سورہ مدثر میں آ جائے گی۔ کھڑے ہو جاؤ، اپنے رب کی تکبیر کا اعلان کرو اور انذار کرو۔ ابھی تو یہ ہے کہ یہاں پر ابھی تبلیغ کا حکم نہیں آ رہا، ابھی تو اپنی ہے، راتوں کو کھڑے رہو، اپنی تربیت ہے، اپنے لیے روحانی ترقی اور کر لو، اپنی روحانی مضبوطی اور حاصل کر لو۔ ان ناشیۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، یقیناً رات کا اٹھنا، نیند توڑ کر اٹھنا، یہ بہت ہی نفس کو کچلنے میں کارآمد ہے، مؤثر ہے۔ یہ نفس امارہ جو ہے، اِد اور لبیڈو، اس کو کچلنے میں، یہ رات کا نیند کو توڑ کر اٹھنا جو ہے، یہ اس کو کچلنے میں بہت مفید ہے۔ واقوم قیلا، اور پھر بات اس وقت جو ہوتی ہے بڑی سیدھی ہوتی ہے، اللہ سے جو گفتگو ہوتی ہے اس میں کوئی حجابات نہیں ہوتے۔ ان لک فی النہار سبحا طویلا، دن کے اوقات میں آپ کے لیے اس کے 2 ترجمے کیے گئے، تسبیحات ہیں بہت سی، دن میں بھی تسبیح کرتے رہا کریں، نماز پڑھیں تو سجدہ کریں، جو بھی کریں، لیکن یہاں پہ میں سمجھتا ہوں سبحن جو ہے چلنے پھرنے کو کہتے ہیں، تیرنے کو، تو آپ کے لیے دن میں جو ہے مشقت زیادہ ہے، اب آپ کو تبلیغ کرنی ہے، جانا ہے، آنا ہے، تو اپنا کام جو ہے وہ رات کے لیے، دن میں تو اب آپ کہیں جائیں گے، کسی نے کہہ دیا پاگل، تو طبیعت پر تقدر آ جائے گا، کہیں کسی کے پاس جائیں گے کوئی اور کوئی فکرہ چست کر دے گا، تمہارے سوا کوئی نہیں ملا تھا اللہ کو نبی بنانے کے لیے، یہ بڑے بڑے چودھری جو بیٹھے ہوئے ہیں، آخر یہ تمہارے اندر کون سا جو ہے سرخاب کا پر تھا، تو یہ سننا پڑے گا۔ لہذا یہ کہ رات کے وقت کو اپنے اس کام کے لیے خالص کر لو۔ واذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا، اپنے رب کے نام کا ذکر کرو، مالا جپو اس کی، اور ہر طرف سے کٹ کر اسی کے ہو جاؤ۔ یہ تبتل جو ہے ایک ہوتا ہے ظاہری، کہ آپ دنیا کو چھوڑ دیں اور چھوڑ کے جا کے کہیں غاروں میں جا کے جو ہے ڈیرا لگا، یہ تبتل نہیں۔ تبتل یہ کہ ذہنی اور قلبی رشتے منقطع ہو جائیں۔ رہو دنیا میں باہما بے ہما، دنیا میں رہو، لو مت لگاؤ، بازار سے گزرا ہوں خریدار نہیں ہوں، رہو یہی، لیکن لو اللہ سے لگی ہوئی ہو، کسی اور سے دلی محبت کا رشتہ نہ ہو۔ تبتل الیہ تبتل، بس ہر طرف سے کٹ کر اسی کے ہو جاؤ۔ رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فاتخذه وکیلا، وہ مشرق اور مغرب کا رب ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، بس اسی کو اپنا کارساز بنا لو۔ واصبر علی ما یقولون واہجرهم ہجرا جمیلا، اور جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں اس پر صبر کرو، اور حجر جمیل کی، ایک تو صبر جمیل آیا تھا فاصبر صبرا جمیلا، ایک ہے حجر جمیل، تعلق منقطع بھی ہو لیکن لڑ کر نہ ہو، ایک ہے لٹ مار کر علیحدہ ہونا، گالی دے کر علیحدہ ہونا، دوبارہ ملنے کا موقع ہی نہ ہو، ایک یہ کہ بھائی نہیں اس وقت میری بات آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہی، آپ کی بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی، پھر کبھی بات کریں گے، اچھا السلام علیکم۔ یہ انداز جو ہے اس طریقے سے خوبصورتی سے علیحدگی اختیار کرو۔
اور ان صورتوں میں آپ دیکھیں گے زرنی ضرور آتا ہے، سورہ نون میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں، چھوڑیے ہمیں اور ان کو، ہم نمٹ لیں گے ان سے جو آپ کے استہزاء کرنے، ذرنی والمکذبین اولی النعمہ، چھوڑیے مجھے اور ان کو جو جھٹلا رہے ہیں، نعمتوں والے ہیں، دولت مند ہیں، صاحب ثروت ہیں، ومہلہم قلیلا، انہیں تھوڑی سی مہلت دیجیے، آپ جلدی نہ کیجیے، ان لدینا انکالا، ان کے لیے ہمارے پاس بیڑیاں ہیں، وجحیما، آگ ہے، وطعاما ذا غصۃ، کھانا ایسا ہے جو ان کے حلق میں اٹک کر رہ جائے گا، یعنی زقوم کا کھانا ہوگا، عذابا الیما، دردناک عذاب، سب کچھ ہمارے پاس تیار ہے، لیکن ابھی ذرا ان کی رسی دراز کرنی ہے، انہیں مہلت دینی ہے۔ یوم ترجف الارض والجبال، جس دن کے زمین اور پہاڑ کانپیں گے، وکانت الجبال کثیبا مہیلا، اور ایسے ہو جائیں گے پہاڑ جیسے کہ بھربری اور سرسراتی ہوئی مٹی ہوتی ہے، جیسے پھسلتی ہوئی مٹی ہوتی ہے، یہ جو ہوتے ہیں ریت کے سینڈ ڈیونز جو ہوتے ہیں، تو اس کے اوپر سے تو ریت جو ہے پھسل رہی ہوتی ہے نیچے، تو اسی طریقے سے یہ پہاڑ ہو جائیں گے۔ انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم، دیکھو اے قریش، اے مشرکین عرب، ہم نے بھیج دیا ہے تمہاری طرف اپنا ایک رسول جو تم میں سے ہے، تم پر گواہ بن کر آیا ہے۔ کما ارسلنا الی فرعون رسولا، جیسے کہ ہم نے بھیجا تھا فرعون کی طرف ایک رسول، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ فعصى فرعون الرسول، تو فرعون نے بھی رسول کی نافرمانی کی تھی۔ فاخذناه اخذا وبیلا، تو ہم نے پکڑا اس کو وبال والا پکڑنا۔ فکیف تتقون ان کفرتم، تو تم کیسے بچ جاؤ گے اگر تم کفر کرو گے؟ ہمارا قاعدہ قانون تو بدلے گا نہیں ہے، اگر تم نے وہی روش اختیار کی۔ فکیف تتقون ان کفرتم یوم یجعل الولدان شیبا، وہ دن اس کا تصور کرو جو دن کے بچوں کو بوڑھا بنا دے گا، وہی دن 50,000 سال والا۔ السماء منفطر بہ، آسمان پھٹ پڑے گا اس دن کے دوست، اس دن۔ کان وعدہ مفعولا، اور اس کا وعدہ پورا ہو کر رہنے والا ہے۔ ان ھذہ تذکرہ، یقیناً اسی میں ہے یاد دہانی، نصیحت۔ فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، تو جو بھی چاہے اپنے رب کی طرف راستہ اختیار کر لے۔ اب یہ جو دوسرا رکوع ہے، ایک ہی آیت ہے یہ، اور یہ اس کی مختلف روایات ہیں، اور یہ 2 حصوں میں اصل میں نازل ہوا ہے۔ اس حکم میں تخفیف ایک تو آ گئی ہے کوئی 10 ماہ یا سال یا 16 ماہ کے بعد، مختلف روایات ہیں۔ پھر مزید تخفیف آئی ہے تقریباً 10 سال بعد، وہ تو یا تو مدنی دور میں جا کر آئی ہے یا مدنی دور کے یا مکی دور کے بالکل آخر میں، کیونکہ یہ جو اتنی رات کی مشقت تھی، یہ مسلسل جو ہے پہم چلنے والی شے تو نہیں تھی۔ فرمایا ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ، اے نبی آپ کے رب کے علم میں ہے کہ آپ کھڑے رہتے ہیں قریباً 2/3 رات، یا اس کا آدھا، وثلثہ، یا اس کا 1/3، وطائفۃ من الذین معک، اور نہ صرف آپ بلکہ آپ کے ساتھی بھی، بہت سے آپ کے ساتھی بھی یہ مشقت جھیل رہے ہیں۔ واللہ یقدر اللیل والنہار، اللہ ہی تعالیٰ اندازہ بنا دیتا ہے دن کا اور رات کا، دن کی اپنا ایک کام ہے، رات کا اپنا کام ہے۔ علم ان لن تحصوہ، اللہ کے علم میں ہے کہ تم اس کی پابندی نہیں کر سکو گے۔ فتاب علیکم، تو اب اس نے تم پر نرمی کی، تم پر عنایت فرمائی۔ فقرؤوا ما تیسر من القرآن، تو جتنا بھی آسانی سے میسر ہو رات کو قرآن پڑھ لیا کرو۔ اب یہ 2/3 1/3 کی شرط جو ہے وہ ہم ختم کر رہے ہیں، یہ تخفیف اول آ گئی۔ اس کے بعد تقریباً 10 سال بعد پھر یہ بقیہ حصہ نازل ہوا ہے میری رائے میں، اور یہ میں نے پوری تحقیق کرنے کے بعد رائے قائم کی ہے۔ عالمان سیکون منکم مرضی، اللہ کے علم میں تم میں سے کچھ لوگ بیمار بھی ہوں گے جن کے لیے یہ بات پوری کرنی ممکن نہیں رہے گی۔ وآخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل اللہ، کچھ اور ہوں گے جو زمین میں سفر کریں گے، اللہ تعالیٰ کے فضل کی تلاش میں سفر کریں گے، کاروباری سفر کریں گے۔ وآخرون یقاتلون فی سبیل اللہ، اور وہ ہوں گے جو اللہ کی راہ میں قتال کریں گے۔ اب یہ ظاہر بات ہے کہ یہ لفظ جو ہے یا تو مکی دور میں بالکل آخر میں آ سکتا تھا، اور یا یہ کہ پھر یہ مدنی دور میں آیا۔ قتال کا تو مکی دور میں کہیں تذکرہ ہی نہیں ہے، یا وہ قتال کریں گے اللہ کی راہ میں، تو ایسے لوگوں کے لیے یہ 2/3 یا نصف، آدھی 1/3 رات کی پابندی مشکل ہے۔ فرمایا فقرؤوا ما تیسر منہ، تو اب جتنا بھی ممکن ہوا کرے رات کو پڑھ لیا کرو۔ واقیموا الصلاۃ، ہاں اب اس کا بدل کیا ہے؟ نماز قائم کرو۔ وآتوا الزکاۃ، 5 وقتہ نماز کا نظام جو تمہیں دے دیا یہ بدل ہے اب اس کا، اور زکات ادا کرو۔ واقرضوا اللہ قرضا حسنا، اور اللہ کو قرض حسنا دو، اپنے مال میں سے زیادہ سے زیادہ اس کے دین کے لیے لگاؤ۔ وما تقدموا لانفسکم من خیر، اور جو بھی تم اپنے لیے آگے بھیجو گے اپنی جان کے لیے جو خیر، جو دولت، تجدوہ عند اللہ، اسے موجود پاؤ گے محفوظ اللہ کے پاس۔ اور کس حال میں؟ ہوا خیرا واعظم اجرا، وہ بہتر حالت میں وہ مال تمہیں ملے گا اور اجر کے اعتبار سے بہت بڑا ہوگا۔
واستغفر اللہ، اللہ کا استغفار کرو، ان اللہ غفور الرحیم، اللہ تعالی غفور الرحیم ہے۔ سورۃ المدثر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر۔ اب دیکھیے یہ جوڑا کتنا نمایاں ہے، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، ایک ہی معنی ہے دونوں کے۔ لحاف میں لپٹ کر لیٹنے والے، کمبل میں لپٹ کر لیٹنے والے، کیا فرق ہوا؟ قم، کھڑے ہو جاؤ۔ ایک قیام رات کا، ایک قیام دن کا۔ رات کا قیام ہم پڑھ چکے سورہ مزمل میں، اور دن کا قیام کیا ہے؟ قم فانذر۔ اب کمر کس لو، کھڑے ہو جاؤ، انذار کا آغاز کر دو۔ رسالت کی دعوت کا نقطۂ آغاز جو ہے وہ انذار ہے۔ لوگوں یہ نہ سمجھو کہ بس کھایا پیا اور ختم ہوئے، اس کے بعد کوئی پوچھ گچھ نہیں، کوئی حساب کتاب نہیں، کوئی جزا سزا نہیں۔ اس مغالطے سے نکلو، تمہیں سب کو اٹھایا جائے گا، حساب کتاب ہوگا رتی رتی کا، ایک ایک لفظ کی جواب دہی کرنی پڑے گی، ایک ایک پیسے کا حساب دینا ہوگا، کہاں سے کمایا تھا، حلال سے کہ حرام سے، کہاں خرچ کیا تھا۔ لہذا اس دن سے ڈرو اور اپنے رب کی طرف سیدھا راستہ اختیار کر لو۔ اے نبی، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اور آپ کی اس دعوت اور تحریک کا جو آخری منزل مقصود ہے وہ ہے رب کی کبریائی، اللہ اکبر، واقعتاً اللہ کی کبریائی کا نظام قائم ہو جائے۔ اسے آپ اقامت دین کہیں، اسے دین کا غلبہ کہیں، اعلاء کلمت اللہ کہیں، جو چاہے کہیں، اللہ کی حکومت کہیں۔ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اپنے کپڑوں کو پاک رکھیے، وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، اور گندگی سے دور رہیے، وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ، اور یہ احسان اس اعتبار سے نہ کیجیے کہ آپ کو بدلہ بھی اور زیادہ ملے، اور ایک معنی یہ ہے کہ اپنی جد و جہد کو ختم نہ کیجیے، یقیناً بہت نتائج نکلیں گے۔ ابھی ابتدا میں اگر نتائج کم نکلتے محسوس ہو رہے ہیں تو مایوس نہ ہوں۔ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اور اپنے رب کے لیے صبر کیجیے، اپنے رب کے حکم کا انتظار کیجیے۔ یہ 7 آیتیں ہیں، اور یہ میں بتا چکا ہوں آپ کو کہ ان سے حضور کی رسالت کا آغاز ہوا ہے۔ سورہ علق کی 5 آیتوں سے حضور کی نبوت کا ظہور ہوا ہے۔ نبوت کے ساتھ آغاز نہیں کہیں گے، نبوت تو پیدائشی ہے حضور کے پاس، لیکن اس کا ظہور ہوا ہے جبکہ سورہ علق کی 5 آیات نازل ہوئی۔ البتہ ان سے آغاز ہوا ہے رسالت کا۔ فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ، جب پھونک ماری جائے گی اس ناقور میں، کھوکھری چیز میں، فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ، تو وہ دن ہوگا بہت سختی کا دن۔ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٌ، وہ کافروں کے حق میں وہ آسان نہیں ہوگا، بہت مشکل ہوگا وہ دن۔ ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا، چھوڑ دیجئے مجھے، وہی ذرنی، اور اس کو جس کو میں نے بنایا پیدا کیا اکیلا، اکلوتا بیٹا تھا۔ یہ ولید مغیرہ جو ہے وہ یہ ان آیات کے بارے میں تو تقریباً اجماع ہے کہ یہ آیات اس کے بارے میں نازل ہوئی، اکلوتا بیٹا تھا۔ وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا، پھر میں نے اس کے لیے مال بنا دیا، پھیلا ہوا مال، اس کی جائیداد بھی مکے میں بھی، طائف میں بھی، اس کے پھر وہ جو سمجھیے کہ بھیڑوں بکریوں کے گلے ہیں پھیلے ہوئے وادیوں کے اندر۔ وہ بنینا شہودا، اور بیٹے دیے جو اس کے سامنے موجود رہتے تھے۔ ایک بیٹے وہ ہوتے ہیں جو ایکسپورٹ کر دیے جائیں، جو آج کل ہے، بہت سے گھرانے ہیں سب ایکسپورٹ ہو گیا، کوئی امریکہ میں ہے، کوئی انگلینڈ میں ہے، یہاں بڈھے والدین کو دیکھنے کو بھی شکل بھی نہیں ملتی ان کو دیکھنے کی، کوئی مشکل سے آ گیا سال میں بھاگتا دوڑتا 2-4 دن کے لیے، بس یہ اللہ۔ تو وہ اصل میں بنینا شہودا، وہ بیٹے جو سامنے موجود ہوئی، وہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، اور وہ ظاہر بات ہے انہی کی ہوگی جن کو اللہ نے کوئی خوشحالی دی ہو، ورنہ کوئی نہ کوئی وہ کہیں دبئی میں پیسے کمانے کے لیے گیا ہوا ہوگا، کوئی کہیں اور گیا ہوا ہوگا، لیکن یہ خوشحالی ہی کا ایک جو ہے مظہر یہ تھا، بنینا شہودا، بیٹے جو اس کے سامنے موجود ہیں۔ وَمَهَّدتُ لَهُ تَمْهِيدًا، اور میں نے اس کے لیے کتنا بچھونا جو ہے بچھا دیا ہے، خوب تیاری کی ہے۔ ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ، پھر اس کی بھی توقع ہے کہ اسے اور بھی ملے گا، کلا ہرگز نہیں، إِنَّهُ كَانَ لِآيَاتِنَا عَنِيدًا، وہ ہماری آیات کا دشمن نکلا۔ ہوا یہ تھا کہ اس سے ایک مرتبہ اس نے گفتگو کی، لوگ اس سے بات کر رہے تھے کہ بھائی آپ بتاؤ کیا کہنا چاہیے، ہمارا کوئی شخص کہہ دیتا ہے محمد شاعر ہیں، کوئی کہہ دیتا ہے کسی سے کہ نہیں وہ ساحر ہیں، تو اس سے یہ کہ ہماری ہوا اکھڑ رہی ہے کہ ہماری اپنی بات ہی کوئی ایک نہیں ہے، تو آپ بتاؤ ہمیں کیا کہنا چاہیے، ایک جوائنٹ جو ہے ہمارا ریزولوشن ہو تاکہ جو بھی باہر سے لوگ آئے ہم سے پوچھیں تو ہم ایک ہی جواب دیں۔ تو اس نے یہ کہا کہ شاعر، میں شاعروں سے واقف ہوں، یہ محمد جو کلام پیش کر رہے ہیں یہ شاعری نہیں ہے، اور میں کاہنوں سے بھی میری دوستی ہے، تعلقات ہے، کاہنوں کا جو کلام ہوتا تھا محمد جو وہ کہانت تو نہیں ہے۔ ایک ایک کر کے جب نفی کی تو انہوں نے کہا یہ تو گیا ہاتھ سے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اب اس پر جادو جو ہے محمد کا چل گیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس سے جو لوگوں کے اندر ایک مخالفانہ سا انداز ہوا، تو پھر اس نے ذرا پینترا بدلا،
اور ذرا ماتھے پر بل ڈالا جیسے غور و فکر کر رہا ہو بہت گہرا، اور پھر کہا ہاں یہ جادو ہے، اصل میں جو جادو چلا رہا ہے اس پر ہے جو اللہ کا غضب بھڑک رہا ہے یہاں پر، کہ کتنا قریب آ گیا تھا بدبخت، جیسے آتا قلیلم واقدہ سورۃ النجم میں بھی ہم نے پڑھا تھا، اتنا قریب آ کر قسمت کی خوبی دیکھیے، ٹوٹی کہاں کمن دو چار ہاتھ جبکہ لبے بام رہ گیا، تو اس پر اللہ تعالیٰ کا اظہار غضب ہو رہا ہے۔ سأرهقه صعودا، میں اسے مجبور کروں گا چڑھائی چڑھنے پر۔ جہنم میں ایک عذاب یہ بھی ہے کہ ایک چڑھائی جو ہے پہاڑی کے اوپر چڑھے گا انسان ہانپتا ہوا بری طریقے سے، پھر اسے گرا دیا جائے گا، پھر چڑھے گا۔ انہ فکر وقدر، یہ ڈرامہ جو اس نے کیا اس نے ذرا غور کیا، اندازہ کیا۔ فقتل کیف قدر، تو ہلاک ہو جائے کیسا اس نے غلط اندازہ کیا۔ ثم قتل کیف قدر، پھر ہلاک ہو کہ کیسا غلط اندازہ کیا۔ ثم نظر، پھر ذرا ایک نظر کی خاص۔ ثم عبس وبصر، پھر ماتھے کے اوپر بل ڈالے اور ذرا منہ جو ہے اس کو ترش رو سا بنایا کہ جیسے بہت غور کر رہا ہے، بہت ہی گہرے میڈیٹیشن کے بعد کہیں سے وہ کوئی وہ جو موتی معرفت کا نکال کر لا رہا ہے۔ ثم ادبر واستکبر، پھر اس نے پیٹھ موڑی اور استکبار کیا۔ فقال ان ھذا الا سحر یؤثر، انہوں نے کہا نہیں کچھ نہیں، یہ جادو ہے جو چلا آ رہا ہے پہلے سے منتقل ہوتا ہوا۔ ان ھذا الا قول البشر، نہیں ہے یہ کلام پاک قرآن جو پیش کر رہا ہے محمد مگر بشر ہی کا قول ہے، یہ اللہ کا قول نہیں ہے۔ سأصلیہ سقر، میں جھونکوں گا اسے سقر میں، اب اللہ کا غضب بڑھ رہا ہے، میں جھونکوں گا اس کو آگ میں۔ وما ادراک ما سقر، اور تم کیا جانتے ہو کہ وہ سقر کیا ہے؟ لا تبقی ولا تذر، نہ باقی رکھے نہ چھوڑے، نہ مرنے دے اور نہ زندہ رہنے دے۔ لا تبقی ولا تذر لواحۃ للبشر، یہ تو جلا دے گی اس کی کھال کو، بالکل جھلس دینے والی چیز۔ علیہا 19، اور اس پر 19 فرشتے ہیں سرہنگ، 19 کارندے جو ہیں وہ اس جہنم کے اوپر معمور ہے پہرے داری کے لیے۔ اب اس پر فرمایا، اور یہ آیت ہے طویل آیت، جیسے کہ وہاں آئی تھی طویل آیت، اور اسی طریقے کی وما جعلنا اصحاب النار الا ملائکۃ، اس لیے کہ لوگوں نے مذاق شروع کر دیا، لو بھائی 19 ہی ہے کوئی بات نہیں، بھائی 10 سے تو میں نبٹ لوں گا، 9 کا تم بندوبست کر لو، کچھ کسی نے یہ انداز شروع کر دیا۔ وما جعلنا اصحاب النار الا ملائکہ، ہم نے یہ فرشتے، ہم جو یہ جہنم کے پہرے دار ہیں وہ ہم نے انسان نہیں بنائے، وہ فرشتے ہیں۔ وما جعلنا عدتهم الا فتنة للذین کفروا، اور یہ جو ان کی تعداد ہم نے تمہیں بتائی ہے یہ صرف اس لیے کہ یہ فتنہ بن جائے کافروں کے لیے، لیستيقن الذین اوتوا الکتاب، تاکہ یقین کریں پوری طرح وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی تھی۔ معلوم ہوتا کہ کہیں یہی عدد جو ہے سابقہ کتب میں بھی، کہیں تورات میں بھی آیا ہے۔ وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا ایمانا، اور اہل ایمان کے ایمان میں تو اضافہ ہو ہی جائے گا، ان کے لیے تو ہر شے اللہ کی طرف سے جو شے بھی آتی ہے ان کے ایمان میں اضافے کا موجب ہوتی ہے۔ وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ، اور تاکہ نہ شک کریں وہ لوگ کہ جنہیں کتاب دی گئی تھی، اور نہ شک کریں اہل ایمان۔ وَلَا يَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، اور تاکہ کہے وہ لوگ جن کے دلوں میں روگ ہے، اب یہ روگ بھی مدنی دور کی شے ہے، نفاق، فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، تاکہ وہ منافق کہیں اور کافر کہیں، والکافرون ماذا اراد اللہ بہذا مسئلہ، کیا ارادہ کیا اللہ نے اس مثال کو 19 کا عدد استعمال کر کے، نہ کرتا تو کیا تھا۔ کذالک یضل اللہ من یشاء، اسی طرح اللہ تعالیٰ گمراہ کر دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، ویہدی من یشاء، اور ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ وما یعلم جنود ربک الا ھو، اور کوئی نہیں جانتا تیرے رب کے لشکروں کے سوائے اس کے، وہ خود ہی جانتا ہے لشکر کتنے ہیں کیسے ہیں، تمہیں کیا اندازہ ہو سکتا ہے۔ وما ہی الا ذکریٰ للبشر، اور نہیں ہے یہ، یعنی یہ سورت یا یہ آیات اگر یہ یاد دہانی کے لیے ہیں لوگوں کے لیے، انسانوں کے لیے۔ وما ہی الا ذکریٰ للبشر، صدق اللہ العظیم۔